بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بدلو اور میرا نام رائے ثاقب ہے۔ ناظرین، آج کے شو میں ایران، اسرائیل اینڈ ناؤ کہ سم ہاؤ امریکہ کے انوالومنٹ اس بڑھتے ہوئے کانفلکٹ پہ بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ جہاں ہمیں بار بار خیبر پختونخوا سے یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کا حکم ہے کہ جناب خیبر پختونخوا کا بجٹ پاس نہیں ہوگا، بٹ ایٹ ون سچویشن بدلتی ہے، ملاقات بھی نہیں ہوتی، عمران خان صاحب کو بریف بھی نہیں کیا جاتا اور بجٹ پاس کرنے کی بازگشت بھی آ جاتی ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بجٹ پاس کرنا مجبوری ہے۔ کیا خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ علی امین گنڈا پور صاحب سسٹم سے آن بورڈ ہیں؟ ہر چیز کے اندر ہر چیز پلان کے تھرو کی جاتی ہے؟ کیا خیبر پختونخوا کا ووٹر کسی اور فیز میں ہے اور گورنمنٹ کسی اور فیز میں ہے، یا عمران خان صاحب کے انسٹرکشنز کو ڈیفائی کیا جا رہا ہے؟ اس کو بھی آج کے شو میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اپنے مہمانوں کا تعارف کروا دوں۔ رانا احسان افضل صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ رانا صاحب، تھینک یو فار یور ٹائم۔ جنرل زاہد محمود صاحب دفاعی تجزیہ کار ہیں، مجھے انہوں نے ویڈیو لنک پہ جوائن کیا۔ جنرل صاحب، تھینک یو ویری مچ فار ٹائم۔ اور تیمور جھگڑا صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کچھ ہی سیکنڈ میں ہمیں وہ بھی جوائن کریں گے۔ جنرل صاحب، آپ سے یہ آغاز کر لیتے ہیں۔ سر، ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ 2 ویکس کا ٹائم ہے، تھنگز آر انڈر کنٹرول، پاکستان ایک اچھا کردار اس میں سارا پلے کر رہا تھا۔ واٹ وینٹ رانگ کہ امریکہ کو خود سے اٹیک کرنا پڑا ایران کو؟ صاحب کو بھی میرا بہت سلام۔ دیکھیں، میں آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ پاکستان کو انہوں نے گارنٹی دی ہوگی کہ ہم 2 ویکس ویٹ کریں۔ یس، پاکستان کے کہنے پہ انہوں نے اپنی اسیسمنٹ کر کے 2 ویکس کا فیصلہ ضرور کیا ہے جی، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ نے یہ گارنٹی دی ہوگی۔ گارنٹی تو اس وقت جو ٹرمپ ہے نا جی، از دا موسٹ انپریڈکٹیبل پرسن آن گاڈز ارتھ کہہ لیں جی، اور ان کی انپریڈکٹیبلٹی جو ہے وہ اسٹریٹجک انوائرمنٹ پوری دنیا کا چینج کر دیتی ہے۔ ہی شوڈ انڈرسٹینڈ دس، پروبیبلی ان کو پتہ بھی ہے، اور وہ ہی از انجوائنگ دس پوزیشن ایز ویل، ٹو بی ویری آنیسٹ۔ میں تو پرسنلی ابھی ان کی کیمسٹری دیکھتا ہوں تو ہی از انجوائنگ دس، گیونگ سرپرائزز، یو ٹرنس، سو ا لاٹ ٹریڈ ڈیلز پہ دیکھ لیں۔ بٹ اینی ویز، میرا خیال میں جو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، دیکھیے ایک اچھی نیگوسیشن سے پہلے یا وننگ نیگوسیشن سے پہلے یو نیڈ ٹو ہیو اے اسپیسیفک ملٹری انوائرمنٹ جی۔ جب آپ ملٹری انسٹرومنٹ کو یوز کرتے ہیں جو پرائمرلی ایک انسٹرومنٹ آف پالیسی ہے، پالیٹکس کی ایکسٹینشن ہے، اس کو جب آپ یوز کرتے ہیں تو یو نیڈ ٹو ہیو سرٹن ایڈوانٹیجز پوزیشن جی۔ جیسے جس کو کہتے ہیں نوشن آف وکٹری، جو آپ لکھتے ہیں وہ ایک ایڈوانٹیج پہ لکھتے ہیں جی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے پہلگام میں پاکستان ملٹری نے ایک نوشن آف وکٹری لکھا، الحمدللہ اس سے آپ کو ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل ایک ایج دی جی، جس کی وجہ سے آپ نے امیڈیٹلی اسکریمبل کیا، انڈیا نے ریکویسٹ ڈالی اپنے فرینڈ واشنگٹن کو، اور واشنگٹن کی انٹرونشن کے بعد یہ کانفلکٹ ہمارا وہ ختم ہوا، یا ٹیمپریری ختم ہوا، بہرحال ابھی جاری ہے، بٹ ایٹ لیسٹ ہالٹ ہو گئے، تو آپ کو ایک سپیریئر پوزیشن حاصل تھی۔ آئی تھنک اسرائیل couldn't do that تھی، اور اسرائیل کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو وہ ایران نے ان کو ان ایکسپیکٹڈلی رسپانس بہت اچھا دیا جتنی ان کی کیپیسٹی ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ انہوں نے بالکل ان کو پچھاڑ کے رکھ دیا، ایسا بھی نہیں ہے، بٹ جو سوچا جا رہا تھا، سمجھا جا رہا تھا کہ ایران شاید رسپونڈ نہ کر سکے، کیونکہ آل اسپیکٹرم، آل ڈومینز میں ایران واز ناٹ ریڈی ٹو ڈیفینڈ دیم سیلف جی۔ جیسے پاکستان تھا، نیٹ سینٹرک میں تھا، ایئر میں تھا، ایئر ڈیفینس میں تھا، ISR میں تھا، تو آپ کا جو دفاعی بجٹ ہوتا ہے اس نے تمام ڈومینز میں جانا ہوتا ہے جی، تاکہ آپ اسٹرانگ رسپونڈ کر سکے۔ تو ان کے ساتھ میزل تھا، میزائل اٹیک تھے، اور فرسٹ ٹائم وہ بیٹر جو ان کی وکٹری ہے ایرانینز کی، کہ وہ دے ٹک دس وار انٹو اسرائیل، تیل ابیب اور حیفا میں پہنچی ہے۔ یہ فرسٹ ٹائم اٹ ہیز ہیپنڈ، ورنہ تو اسرائیلیوں کو عادت ہی نہیں ہے اپنی سرزمین پہ لڑنے کی۔ تو وہ کچھ، اور سیکنڈلی نیتن یاہو چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ٹرمپ انوالو ہو جائے۔ ٹرمپ ان کا ویسے بھی ایگزٹ کارڈ تھا، اگر امریکہ نے انوالو ہوتا تو اسرائیل کے تو ٹاپسی ٹرفی ہونے کے بڑے چانسز تھے جی۔ اندر سے لوگوں نے، اگر آپ انٹرنلز کے حالات ابھی دیکھ رہے ہو جو ہوتے جا رہے ہیں، اور جو وہاں پہ حالات اندر بن رہے ہیں، تو دیر از لاٹ آف پریشر۔ تو یہ 2-3 وجوہات تھی جس کی وجہ سے، ایک تو اس کا وارس چیلنج ہو گیا تھا اسرائیل کی پرفارمنس، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک اچھا، ابھی دیکھیں نا، ابھی آپ نے جب نیوکلیئر سائٹس نکال دی، بیکاز آپ نے ڈی ایسکیلیشن سے ایران کو پالیسی کیپچولیشن پہ لانا ہے، لیکن ایران جائے گا نہیں اس پہ، ہیونگ نون دیم، اس پہ بعد میں ہم ڈسکشن کر سکتے ہیں۔ جی جیسا اس پہ آتا ہوں، میں واپس آتا ہوں، مجھے ایک اور پوائنٹ بھی اس پہ بھی آتا ہوں، لیکن ذرا باقی ہمارے جو مہمان ان کو بھی شامل گفتگو کر لیں۔ ایکسکیوز می رانا صاحب، واٹ ہیپنڈ؟ بظاہر تو لگا کہ بڑا دورہ کامیاب رہا، ڈپلومیسی واز ایٹ اٹس پیک، اور ہمیں سب کو یہی بتایا گیا، رپورٹ بھی ہوا، ایون انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کپل آف آؤٹ لیٹس رپورٹڈ دیٹ کہ 2 ویکس کا ٹائم سم ہاؤ اگریڈ۔ پھر کیا ہوا؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
امریکہ نے دنیا کے سامنے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم 2 ہفتے ڈپلومیسی کو دیں گے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہوا وہ اچھا نہیں ہوا, اور اس سے جو یو ایس کریڈیبلٹی ہے اس کے اوپر بھی کوشچن مارک آیا ہے. دیکھیں ہم تو خود اس امید پہ تھے کہ امریکہ تو جو ہے وہ بالکل بھی اس کا حصہ نہیں بنے گا, کیونکہ امریکہ کی جنگ نہیں تھی. اور دیکھیں ایران نے تو کوئی ایسا تھریٹننگ, کوئی نہ جیسچر ایران کا اسرائیل کی طرف تھا, بلکہ اسرائیل سے ایران کی طرف تھا, اور نہ ان کا امریکہ کی طرف تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ سارے سیناریوں میں جو انٹرنیشنل لا ہے وہ تو اس کی تو دھجیاں اڑ گئیں, اور ڈپلومیسی کی دھجیاں اڑ گئیں. اور امریکہ جو کہ دیکھیں اٹ از اسٹل اٹ از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ اسٹیٹس ان دا ورلڈ, اور جب اس طرح کی جیسچرنگ ہو کہ آپ ایک اسٹیٹمنٹ دیں, آپ ڈپلومیسی کو دیں, پھر آپ خود ہی اس کو سیبوٹاج کر دیں, تو میرے خیال سے یہ اٹ از ناٹ اے گین فار ڈونلڈ ٹرمپ, یا یہ کوئی بینیفٹ نہیں ہوا امریکہ کو, یہ نقصان ہوا ہے. کیونکہ آئندہ کوئی بھی ملک جو ہے کیسے اعتماد کرے گا, کیسے جو ہے وہ امریکہ کی جو بات ہے یا آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے, تو اگر یہ اس طرح بیک اینڈ فورتھ ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کا تو ایک آنیسٹ ایفرٹ جاری ہے, اور ہم تو ابھی بھی سمجھتے ہیں, آج بھی جو سیکیورٹی کاؤنسل کا جو بیانیہ ہے وہ پیس کا ہے, کہ ہم تو ڈائلاگ اور پیس چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں یہ جو ریجن ہے یہ اسٹیبلائز ہو, تو اس کے لیے ہم ایفرٹ کریں گے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں اٹ از ناٹ اباؤٹ پاکستان ٹرسٹنگ ڈونلڈ ٹرمپ یا ٹرسٹنگ امریکہ, اٹ از دا ورلڈ. تو دیکھیں اگر وی آر دا ورلڈ, تو میں اس میں نہیں, اگر دیکھیں میں نے کہا کریڈیبلٹی کا لاس کیا ہوتا ہے, تو کریڈیبلٹی کا لاس ہوا ہے. وی فیل کہ یہ ٹھیک جیسچرنگ نہیں تھی. نوبیل پرائز ریویو ہو رہا ہے, نوبیل میرے خیال سے آفٹر یہ جب نیوکلیئر فیسلٹیز پہ آپ نے اٹیک کیا ہے, تو یہ اٹ واز ناٹ ریکوائرڈ, اور یہ ہماری آج نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی یہ بالکل اسٹیٹمنٹ ہے کہ اٹ از اے وائلیشن آف انٹرنیشنل لا, اٹ از اے وائلیشن آف یونائٹڈ نیشنز چارٹر, اٹ از اے وائلیشن آف IAEA. اور جب آپ پیسفل ایفرٹس اور ڈائلاگس کو رد کریں گے, تو آئی پرسنلی بلیو دیٹ اٹ از نو لانگر ویلڈ, اور اس کو ریویو کرنا چاہیے. اس کو ڈیفینیٹلی منسٹری آف فارن افیئر جو ہے وہ ریویو کرے گی, بیکاز کر دیں گے تو دیکھ لیں گے نا, ایک دن پہلے دینے کی ضرورت تھی. نہیں دیکھیں اب دینے کی ضرورت جو ہے, پوسچرنگ تھوڑی سی آپ کے آنے سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی. آئی تھنک جنرل جنرل صاحب وڈ آلسو سیکنڈ می. وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا جو تھا نوبیل پرائز اینڈ ایوری تھنگ, اٹ واز فار دوز ایفرٹس وچ ور میڈ پاکستان انڈیا والے کانفلکٹ کے اوپر. یہ ایران والا کانفلکٹ دیٹ واز ناٹ دا پارٹ آف دیٹ نامینیشن. سو یہ ایک ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے. اس کے اندر بھی دیکھیں نا آپ, ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ الیکشن اس بنیاد پہ جیتے کہ ہی واز اینٹی وار اینڈ ہی واز فار پیس, اور پھر جو رول انہوں نے ادا کیا, وی آر اپریشیٹو آف اٹ, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. پاکستان انڈیا کی جنگ کے اندر جو انہوں نے رول ادا کیا, پھر کشمیر کو ہائی لائٹ کیا, اور اس کی جو ہے جو ایک بند رستے پہ انہوں نے کہا. بڑی سچویشن انٹرسٹنگ ہوگی نا کہ پاکستان نے بڑا کلیئر کٹ سٹانس ایران کے ساتھ لیا. دیکھیں ابھی بھی کیوں جگہ صاحب, ان ڈیز ٹو کم واٹ ہیپنز دیٹ از واٹ وی ہیو ٹو سی, اس کا انتظار کرنا پڑے گا کہ اب واٹ نیکسٹ, بیکاز ہمارا سٹانس تو از کلیئر کٹ کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. نہیں ہونا بھی چاہیے. میرے خیال میں رانا صاحب نے بات کی, میرے خیال میں جو فی الحال انٹرنیشنل آرڈر کی امپلیکیشنز ہیں نا, جی اس کو ابھی تک ہم سمجھ نہیں رہے, یا بات جو ہے وہ اس پہ نہیں کر پا رہے. جس وجہ سے میں نے جو ہے وہ ٹرمپ کو نوبیل پرائز دینے کی بات کی, وہ اس لیے کی کہ ان دس کانٹیکسٹ زیادہ لگتا ہے کہ ٹرمپ کو پرائز دینا یا نہ دینا اس بات سے تعلق رکھتا ہے, یا اس کا اس بات سے بھی تعلق ہے, رائٹ, کہ ایک جو ہے وہ پاکستانی امریکنز کی موومنٹ چل رہی ہے کہ یو ایس ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ پاکستان میں ہیومن رائٹس ابیوزز کی جو ہے وہ انٹرسٹ لے لے, اور جب یہ چیز جو ہے وہ کنفیوز کر دیتی ہے ایشو کو, رائٹ, تو پھر آپ کی کریڈیبلٹی پہ بھی دنیا میں اثر ہوتا ہے. ریممبر دس واز 1 day before, this was not 2 days after the Pakistan India war, جہاں پہ میں آپ سے اگری کرتا ہوں, رانا صاحب سے بھی اگری کرتا ہوں کہ ایکچولی امریکہ کا ایک بہت کلیئر رول تھا, اور جو ہے وہ ہمیں خوشی ہے, رائٹ, بیکاز آئی تھنک وی نیڈیڈ این آربیٹریٹر. لیکن جو فی الحال گلوبل حالات ہیں نا, دیکھیں یہ جینوئنلی مجھے اس وقت کا یاد دلا رہے ہیں جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے,
کہ جب 1938 میں دوسرے جنگ عظیم سے 1 سال پہلے سارا یورپ جو ہے وہ جرمنی کو اپیز کر رہی تھی. کیوں اپیز کر رہی تھی؟ کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ بہت بڑی طاقت ہے، رائٹ، ہم سٹینڈ نہیں لے سکتے. برطانیہ جو اس وقت کی گلوبل سپر پاور تھی، ان کے پرائم منسٹر نیول چیمبرلن میونک گئے، میونک اگریمنٹ کہتے ہیں میرے خیال میں ستمبر 1938 میں، اور انہوں نے ہٹلر کے ساتھ اگریمنٹ سائن کر کے کاغذ لہرایا. وہ اس کی ویڈیو فوٹیج ابھی بھی موجود ہے، پیس ان آر ٹائمز، کہ ہم نے اپنے وقت میں امن جو ہے وہ حاصل کر دیا. اس کے سال بعد جو ہے وہ دوسرے جنگی عظیم جو رہی، اس نے پوری یورپ کا، پوری دنیا کا جو ہے وہ بالکل نقشہ بدل دیا. اس ٹائپ کی جنگ نہیں رہی. آج ہم ایسے حالات میں ہیں کہ واقعی جو انٹرنیشنل آرڈر ہے دوسرے جنگی عظیم کے بعد ہی وہ بنا تھا، وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. چونکہ امریکہ نہیں آئی تھنک، دیکھیں آپ، اور اس کا ثبوت آپ یورپ کے بیان سے ہی لے لیں. ٹھیک ہے، یورپ جو ہے وہ اسرائیل کے اٹیکس پہ، ایران پہ یا غزہ پہ اسرائیل کو جو ہے وہ تنقید ان کی نہیں کر سکتا. ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو دیکھیں آپ کو ان کی جو ہے وہ سٹیٹمنٹ نظر آتی ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جنگ نہ ہو، لیکن انہیں یہ زبردستی کہنا پڑتا ہے. صاف نظر آتا ہے کہ ان کی پالیسی ہو نہ ہو، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایران کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ نیوکلیئر میزائل حاصل کرے. اس کی امپلیکیشن ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم ایسے کنٹینیو نہیں کر سکتے جیسے ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. جہاں ایک جنگ عظیم پاکستان کے اندر جاری ہے بٹوین پولیٹیکل پارٹیز، رائٹ، اور آج تو اسمبلی کے اندر بھی جنگ عظیم آپ نے کی ہے. اچھا، میں نے نہیں، اسمبلی میں بھی ہاتھا پائی، میں نے نہیں دیکھا. I'll see it after your program. بٹ میں یہی کہہ رہا ہوں نا، اس پولرائزیشن میں جو ہے آپ نے ایک جو ایکس پرائم منسٹر تھے ان سے الیکشن ہروا کے اب ان کو جیل میں بٹھایا ہوا ہے، رائٹ، اور اس پولرائزیشن میں آپ کا 1% کا فرق نہیں ہے. مجھے سیکنڈ سیگمنٹ بھی اسی اوپر بات کرنی ہے. جل صاحب، یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چیزیں کمپلیکیٹ تو فردر ہوتی جا رہی ہیں. بوٹس آن گراؤنڈ ان ایران، کتنے چانسز آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ اور اگر بوٹس آن گراؤنڈ ہوتے ہیں ان ایران تو پھر پاکستان تھوڑا سا مزید ٹرکی سچویشن میں نہیں پھنستا جائے گا؟ 0%. اوکے، بالکل کبھی بھی نہیں آئے گا. Americans after that shameful withdrawal from Afghanistan will never take this risk. میں CENTCOM میں رہا ہوں جی. I know their psyche, I know their application, جو post trauma ان کو ٹارچر ہوا. ایکچولی یہ جو نیشن کی آپ دیکھتے نا ایک الیکشنز میں چیزیں آتی ہیں، یہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ ایک پاپولر نعرے کے اوپر آ جائے. اس کے پیچھے بہت انالیسز ہوتا ہے جی، بہت سی ان پٹ ہوتی ہے. تو دے ہیو لرنڈ فرام افغانستان وار کہ یہ بوٹس آن گراؤنڈ بھیج کے تو ایران کو تو سوٹ کرے گا کہ بوٹس آن گراؤنڈ یہاں پہ آئیں اور یہاں پہ پھر ان کے ساتھ بیٹلز ہوں. بیکاز آپ کو پتہ ہے جتنا پراکسیز کا یا اپلیکیشن ہوتی ہے یا جب آپ انٹینگل ہوتے ہیں ایسی وار میں، تو آپ فزیکلی جب ٹارگیٹس موجود ہوتے ہیں تو پھر تو ابھی دیکھیں اب ایک سینسٹیوٹی ہے کہ امریکن ایسٹس یا کویت میں پڑے ہیں یا قطر میں پڑے ہیں یا بحرین میں پڑے ہیں، مسلم کنٹریز میں پڑے ہوئے ہیں، سینسٹیوٹیز ہیں، نیبرہڈ سارا مسلمان ہے، لاٹ آف سینسٹیوٹیز. تو ایران تھوڑا سا کیئرفل رہے گا یا وے کرنا پڑے گا. اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کرے گا تو نقصان سب کا ہوگا. اس میں پاکستان بھی 80% ہمارا آئل بھی وہاں سے آتا ہے. جب بوٹس آن گراؤنڈ اندر آ جائیں گے تو پھر تو آئی بینگ اے ملٹری کمانڈر آئی وڈ لو کہ میرا اینیمی کے ساتھ کانٹیکٹ اسٹیبلش ہو جائے. یہی بارڈر ہوتا ہے افغانستان اسرائیل کا ایران کے ساتھ. تو آج وہ والا اسرائیل اس طرح کا نہ ہوتا کہ جو جارڈن کے بارڈر پہ یا سیریا کے بارڈر پہ وہ اپنے آپ کو انجوائے کر رہا ہے جی. تو اس کے کوئی چانسز نہیں ہے، وہ کبھی بھی نہیں آئے گا. رجیم چینج کے لیے اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو ضرورت پڑے گی، آئی تھنک اس کی دو ہی طریقے ہیں. ایک تو یہ باقی یہ ٹروپس آن گراؤنڈ آئیں گے، یا اندر سے اتنی بڑی اپرائزنگ ہو جائے کہ آٹومیٹیکلی ہو جائے. لیکن آئی تھنک رجیم چینج وہ اس وقت دیکھ بھی نہیں رہے، ان کا آبجیکٹو بھی نہیں ہے، نہ کیپیسٹی کیپیبلٹی ہے اس وقت ایز آف ناؤ. مہینے 2 بعد 3 مہینے بعد، کیونکہ جس طرح کی جو موساد کی انگریس ہوئی ہے نا جی ان کی سوسائٹی، جس طریقے سے پن پوائنٹ بیڈ رومز میں ملٹری لیڈرشپ ماری گئی اور ایگزیکٹ نالج تھا، دیٹ از کریٹنگ لٹل ڈاؤٹ کھرل صاحب کہ بہت زیادہ انگریس ہوئی ہے اندر سے ایران کے اندر لوگوں کی ان کی.
اور پھر انڈینز جس طریقے سے ان کے ساتھ کولیبریشن کرتے رہے ہیں, را کی جو کولیبریشن سامنے آ رہی ہے, تو دیز آر سیریس چیلنجز فار ایران, لیکن بوٹس آن گراؤنڈ میری نظر میں 0%. جان صاحب, میں نے یہ سوال اس لیے آپ سے پوچھا بوٹس آن گراؤنڈ والا کہ جس قسم کی اپریسیشن فیلڈ مارشل کو ڈونلڈ ٹرمپ سے ملی, دیٹس انپریسیڈنٹڈ. کوئی بھی امریکن پریزیڈنٹ کسی چیف کے بارے میں, کسی فوجی جرنیل کسی ملک کے بارے میں, ایون کی سربراہ کے بارے میں بھی ویسے ریمارکس نہیں سنے ہم نے ماضی میں. سر کچھ نہ کچھ تو وعدے وعید, کوئی کمٹمنٹس, کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا نا وہاں پہ. اچھا, ہم اس کو ثاقب تھوڑا سا نا جو فیلڈ مارشل کی ملاقات ہے اس کو ہم ایرانین اس پہ, ٹھیک ہے ایران کی سچویشن تھی, انہوں نے پلس ضرور لی ہوگی, اسیسمنٹ کی ہوگی. They don't discuss plans with you. We are not their coalition partners. اور فیلڈ مارشل بھی, میں خود SNR رہا ہوں جی سینٹ کام میں. We don't get involved into this کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے ایران کی فائٹ کو پلان کر رہے ہوں گے یا انہوں نے ہم سے کوئی گارنٹیز, ٹھیک ہے وہ اسیس کرتے ہیں, اسیسمنٹ کے اندر ہی کچھ اس طرح کی بات چیت کرتے ہیں, وہ اسیس کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کیسا بیہیو کرے گا. کنکلوژنز ان کے اپنے ہوتے ہیں. اینڈ آئی ایم pretty sure, not کہ میں I'm being ex-military, یہ بات ہے, I'm pretty sure کہ پاکستان کا کوئی بھی کمانڈر کوئی گارنٹی نہیں دے گا ان کو کہ آپ جی کریں, ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں. یہ جس ابھی مارکو روبیو کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ سامنے کچھ اور پیچھے کچھ, اس سے ایک براڈر سٹیٹمنٹ دیتی ہے which has created doubt about many. تو ہم ایسی I think we are trying to read too much between the lines. دیکھیں وہ پلس اپنی ضرور لیتے ہیں, بٹ موسٹلی ڈسکشنز آف کورس جو پاکستان کی جہاں پہ سچویشن ہے یا جو ہماری ریکوائرمنٹس ہیں یا جو ہم ان کو فائدہ کیا ہے, پاکستان کی یہ کبھی ریکمنڈیشن نہیں ہو سکتی کہ آپ ڈائریکٹ انوالو ہو ایرانین کانفلکٹ میں. ایک چیز یاد رکھیے گا, اس کو ذرا لارجر پکچر کو پہلے دیکھتے ہیں پھر یہ چھوٹی بات کرتے ہیں اندر والی, کہ چائنا, رشیا اور امریکہ تینوں کے انٹرسٹ ہے ریجن میں ود اسٹیبلٹی. فرق یہ ہے چائنا اور رشیا تھرو ڈائلاگ اور ڈپلومیسی اسٹیبلٹی چاہتے ہیں, اور امریکہ تھرو ملٹری اپلیکیشن چاہتے ہیں تاکہ یہ ایران, یہ جو اریٹنٹس ہیں ان کو ختم کیا جائے, پھر اسٹیبلٹی سے پورا فائدہ اٹھایا جائے اکنامک ڈومینز میں, ان آل ڈومینز. اور اب چائنا کو ادھر چیک بھی رکھا جائے خود بیٹھ کے, کیونکہ اس کا جو واچ ڈاگ ہے وہ تو اسٹریٹ ڈاٹ نکلا ہے, وہ جو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر اپنے آپ کو سمجھتا تھا. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ڈسکشن اس طرح کی ہوگی کہ جی آپ کو ہم گارنٹی, ہم کیا کر سکتے ہیں, مطلب ہم سے کیا خطرہ ہے امریکہ کو ایران کے اوپر حملہ کرنے سے, وٹ کین وی ڈو, مجھے بتائیں نا ہم کیا کر سکتے ہیں. ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.